اگر ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم وہ کرتے رہیں اینڈ ان دی اینڈ اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف ہی کر دے گا. ہم اپنی ینگ یوتھ میں جتنی چاہے چیزیں وہ کر لیں، بڑھاپے میں آ کے جب ہماری جوانی ڈھل جائے گی تب ہم توبہ کر لیں گے اور اللہ تو ہمیں معاف کرنا ہی چاہتا ہے. اللہ سے اچھی امید ہونا بہت ضروری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وین وی اسٹارٹ ایکسپلوئٹنگ دیٹ اینڈ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تھنکنگ کہ ہم اینڈ میں توبہ کر لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ، اس کو میں بولتا ہوں بڑا سیاڑا مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے، ہم نا بہت سیانے بنتے ہیں. ہم جیسے لائف میں شارٹ کٹس مارتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نا شارٹ کٹ مار کے اللہ کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دے دیں گے. ہم نے نا ایک بیک ڈور سمجھ لیا اس کو، ایک لوپ ہول سمجھ لیا اس کو. یہ تو اللہ تعالیٰ مجبور ہیں کہ اپنے غفور اور رحمان ہونے پہ کہ مجھے وہ معاف کرنا ہی کرنا پڑے گا ان کو، اور میں بڑا احسان کروں گا میں 2-4 نمازیں پڑھ بھی لیتا ہوں. تو یہ اٹر جاہلیہ اور جہالت، جس کو دین کا علم نہیں ہے، اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے عام طور پہ. اینڈ وی تھنک کہ ہم بڑے دینی نالج کی بیس پہ یہ آرگیومنٹ میک کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کا غفور اور رحیم ہونا اس کی صفت ہے، اس کی کوالٹی ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے. تو دس از اے رانگ کانسیپٹ، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جس کو بیسک نالج بھی ہے نا قرآن حدیث کا، تو وہ ایسا لائف اسٹائل کبھی نہیں گزارتا کہ یار ابھی پارٹی کرتے ہیں، ابھی سب کچھ کریں گے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. سو بیسکلی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو آؤٹ اسمارٹ کر دیں گے، دیٹس ناٹ پاسبل. وہ رب ہے، جو بھی آپ اپنی لائف میں کرتے ہیں یو آر آنسریبل فار دیٹ. اینڈ اس چیز کے لیے اویئر ہونا بہت ضروری ہے. آف کورس اللہ معاف کرنے والا رب ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں اینڈ جو ہمارے دل میں آئے وہ کریں. السلام کا واقعہ سنیں گے. یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے. اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا. آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کرا اور باقی آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا. سبحان اللہ، یہ ہے حسن یوسف. عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی. جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں بلکہ یہ ہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی. جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بول اٹھے، یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. ہمیں کبھی بھی کسی کی شکل و صورت کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے لوگوں کی شکل پر کامنٹ کرنا. اس کی ناک موٹی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کی ہائٹ کم ہے، اس کے بال ایسے ہیں. ایسا کر کے آپ اس انسان میں کمی نہیں نکال رہے بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اللہ کو یہ بات بالکل نہیں پسند. کسی بھی انسان نے اپنی شکل و صورت خود نہیں بنائی بلکہ اللہ نے اسے دی ہے. اگر کسی کو حسن اور خوبصورتی ملی ہو تو اس میں اس انسان کا کیا کمال؟ یہ تو دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. اس لیے اگر اللہ نے آپ کو کسی اچھی چیز سے نوازا ہے تو غرور نہیں کرنا چاہیے. اور اگر لوگوں کے طنز اور تانوں سے آپ کو اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہونے لگی ہے تو آپ کو اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو جیسا بھی بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. مسواک استعمال کرنے کے 3 فائدے. مسواک استعمال کرنے سے میموری امپروو ہوتی ہے، آئی سائٹ اسٹرانگ ہوتی ہے اور گمز ہیلدی ہوتے ہیں. مسواک استعمال کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے. جو نماز مسواک استعمال کر کے پڑھی جائے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. حدیث میں مسواک کے اور بھی بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں. مسواک نہ صرف ایک سنت ہے بلکہ ہمارے ڈینٹل ہائیجین کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسواک کا استعمال کریں. اکثر ہم اپنے بزی لائف سٹائل میں اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں اور شارٹ کٹ لینے کی وجہ سے کیمیکل سے بھری ہوئی چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں. ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہم وہ طریقے اپنائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند اور پاک ہیں. پہلے کے زمانے میں لوگ مسواک کا استعمال کرتے تھے اپنے دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے، پر اب مسواک کی جگہ کیمیکل سے بھرے ہوئے ودیشی ٹوتھ پیسٹ نے لے لی ہے. اور اسی لیے جب بات آتی ہے اورل کیئر کی
तो मैं भरोसेमंद स्वदेशी ब्रांड डाबर मिस्वाक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। ये टूथपेस्ट प्योर मिस्वाक के एक्सट्रैक्ट से बना है, जो प्लैक और बैक्टीरिया को दूर करता है, गम्स को मजबूत बनाता है और दांतों को नेचुरली व्हाइट रखता है। मुझे इसका नेचुरल टेस्ट और फ्रेशनेस बहुत पसंद है। सुबह की शुरुआत ताज़ा और सेहतमंद हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए अपने दांतों की सेहत और मुस्कुराहट का ख्याल रखिए डाबर मिस्वाक के साथ। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन एक्चुअली काम करती है? होम्योपैथी इज एक्सट्रीमली सेफ। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत स्लो काम करती है। होम्योपैथी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं करता। तो क्या होम्योपैथी में पीसीओडी का इलाज है? PCOS is a lifestyle disorder, and if there is some disturbances in your lifestyle, आपकी डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, ये चीजें अगर डिस्टर्ब है, you are mostly prone to PCOS. जिन लोगों को कई साल से औलाद नहीं हो रही है, they are unable to conceive, and अब वो IVF की तरफ जाना चाहते हैं, can they still try homeopathy? हमारे देसी कल्चर में ऐसे केसेस मैं देख रही हूँ कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, हस्बैंड की दूसरी शादी करा देते हैं। आई एम शॉक। हम कितना भी बोल रहे उसे कि आप स्ट्रेस मत लो, वो कैसे नहीं लेगी स्ट्रेस, जबकि उसका माहौल इतना टेंशन भरा है, जबकि उसको इतना प्रेशर है। आप बोल रहे इन लॉज की तरफ से है, हस्बैंड की तरफ से है। अल्लाह ताला अगर चाहेंगे, जब वक्त होगा उसका इमीडिएटली 1-2 महीने में भी वो कंसीव कर लेगी, लेकिन अब उसका टाइम नहीं है तो वो नहीं कर पा रही है। इसमें उसकी क्या गलती है? पहले से वो स्ट्रेस से गुजर रही है, उसके ऊपर से और उसको प्रेशर कि कंसीव नहीं हो रहा है, दूसरी शादी करा देंगे। व्हाट इज दिस? यू नीड टू मेक श्योर कि आप मेल रिपोर्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना आप फीमेल रिपोर्ट को देते हो, क्योंकि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है। एक प्रेशर हो जाता है अगर कोई फैमिली में कंसीव हो जाए ना, तो अरे उनको हो गया, उनकी शादी हमारे बाद हुई थी, हमें अभी तक नहीं हुआ। आपको अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर नहीं करनी है।